اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ریاض الصالحین، اور ریاض الصالحین میں ہم نے کتاب الادب کا جو ہے وہ ہم نے آغاز کر دیا تھا، اور اس میں جو یہ جو ٹائٹل ہے کتاب الادب، ہم نے صرف اور صرف اس کے اوپر ہی بات کی تھی۔ میں نے آپ کو اس کا ترکیبی تعلق بتایا تھا، اور میں نے آپ کو اس کی ترکیب کا جو ہے وہ طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کی ترکیب کتاب الادب، اس ٹائٹل کی ترکیب جو ہے وہ ہم لوگ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو کتاب کے مختلف معانی بتائے تھے، اور پھر ادب کے مختلف معانی میں نے آپ کو بتائے تھے، اور پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اس کے متعلق مطلب یہ جو اس کے تحت جو ہے وہ جتنی بھی احادیث مبارکہ آئیں گی اور جتنے بھی ابواب آئیں گے، ان تمام کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہوگا، یعنی ادب سے ہی ہوگا۔ یہ مختصراً ہماری بات ہو گئی تھی۔ تو آج جو ہے وہ ہم لوگ سب سے پہلا والا جو باب ہے نا، اس باب کا جو ہے وہ آغاز کر رہے ہیں، اور وہ باب ہے باب الحیاء وفضلہ والحث علی التخلق بہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب جو ہے وہ اس میں ہم لوگ ایک ایک کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم لوگ حیا کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں کہ یہ باب جو ہے وہ حیا کے متعلق ہے، اور اس کی فضیلت کے متعلق ہے، اور جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس کے اوپر ترغیب دلانے کے متعلق ہے۔ حیا کے اوپر یا حیا جیسے اور امور کے اوپر ترغیب دلانے کے متعلق جو ہے یہ باب ہے۔ یہ اس کا ٹائٹل کا یہ ترجمہ اور یہ معنی اور یہ مفہوم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اس میں ایک لفظ استعمال ہوا حیا، اس کے اوپر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ حیا کیا ہے۔ حیا عام طور پر مطلب ہم لوگ جو ہے وہ کسی بھی چیز کے اندر شرم محسوس کریں اور حیا محسوس کریں، اور حجاب کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ حیا کہتے ہیں، اور جو ہے وہ ہچکچانے کو بھی ہم لوگ جو ہے وہ حیا کہتے ہیں۔ اچھا، بزرگان دین نے یہ بھی کہا کہ مطلب کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا الزام کہ جس کو مطلب کوئی عیب ہو ایسا کہ جس کو اپنانے کے بعد کسی الزام کے لگ جانے کا خطرہ ہو، کہ جس کو جو ہے وہ لوگ مذموم جانیں اور جس کی جو ہے وہ لوگ مذمت کریں، تو ایسے اعمال سے جس سے عیب لگ جانے کا خدشہ ہو، اس سے بچنے کی کوشش کو جو ہے وہ حیا کہتے ہیں۔ ایک پھر علماء نے اس حیا کے متعلق جو ہے وہ یہ بھی فرمایا کہ حیا ایک ایسی خصلت کو کہتے ہیں، یعنی حیا ایک ایسی عادت کو کہتے ہیں جو آدمی کو بری چیز کے ترک پر آمادہ کر دے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ انسان کوئی برا عمل کرتا ہے، اور جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آئے اور کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بس یہ جو انسان کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور پھر وہ اس چیز کے اوپر آمادہ ہو گیا کہ وہ اس کو چھوڑ دے، بس اس چیز کا نام حیا ہے۔ پھر اسی طرح سے بزرگان دین نے یہ کہا کہ حیا جو ہے وہ صاحب حق، یعنی جو مستحق ہے، جو حقدار ہے، کسی بھی چیز کا حقدار ہے، اس صاحب حق کے حق میں کوتاہی سے رکاوٹ کا نام جو ہے وہ حیا ہے۔ یعنی آپ جو ہے وہ کوتاہی نہ برتیں، کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں کہ اس کے حق میں، اس حقدار کے حق کو حق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ برت بیٹھیں۔ بس اگر اس چیز کے بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ جو چیز بن رہی ہے، اس کا نام جو ہے وہ حیا ہے۔ پھر اسی طرح سے بڑی خوبصورت سی جو ہے وہ تعریف جو ہے وہ کی ہے اپنا بقول ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت بیان کیا۔ کہا کہ حیا ایک حالت ہے، اور حیا ایک ایسی حالت ہے، یہ حیا اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کے اوپر اپنے انعامات فرماتا ہے، تو انعامات فرمانے کے وقت
کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ دولت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ صحت عطا کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ گھر عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو کسی کی محبت جو ہے وہ عطا کر دی، تو آپ کو مختلف چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آپ کے اوپر انعامات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اور ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات تو بے شمار ہیں ہی ہیں بندے کے اوپر، ہم کتنے گن سکتے ہیں، شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو اگر نعمتوں کے متعلق نعمت اللہ لا تحصوها، تو تم گن نہیں سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر تم شمار، اتنی نعمتیں ہیں، اتنی نعمتیں، اور پروردگار اپنے بندے پر ہر لمحہ انعامات کی بارش فرماتا ہی رہتا ہے، ہر لمحے انعامات کی بارش جو ہے وہ فرماتا رہتا ہے۔ ہر آنے والا لمحہ اور ہر سانس جو اندر سے باہر اور باہر سے اندر کی طرف جو ہے وہ آ رہی ہے، اور یہ جو سانسوں کا یہ جو تسلسل ہے، اس عمل کا ہو جانا بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام نہیں ہے؟ آپ جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے آپ کی سانس رک جائے تو پھر کیا، یہ زندگی کا سلسلہ تو ختم ہو جائے گا نا۔ تو یہ انعامات میں سے اللہ تعالیٰ کے یہ بھی ایک انعام ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان جو ہے وہ جو سانس لے رہا ہے، یہ سانس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے، یہ زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ یہ آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ ہوا، یہ غذا، یہ پانی، یہ مختلف جو ہے وہ نعمتیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ انعامات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے کے اوپر احسان ہے۔ تو بس خاص طور پر علماء نے فرمایا، خاص طور پر ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تعریف کی حیا کی۔ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی حالت ہے حیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اوپر جب کسی نعمت کا نزول فرمائے، کسی نعمت کو اپنے کسی بندے کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائے کوئی نعمت، تو بس اس نعمت کے نازل ہونے کے وقت، اس نعمت کے مطلب ایک شخص بیمار تھا اور بیماری کی حالت میں پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی، اب وہ صحت عطا ہونے کے وقت میں یا کوئی بھی نعمت عطا ہونے کے وقت میں انسان کا اپنی کوتاہیوں کے اوپر نظر رکھنا، اپنے اندر جھانک کر دیکھنا اور اپنے ضمیر کو للکارنا اور کہنا کہ دیکھ تیری کیا اوقات، کچھ بھی تو اوقات نہیں، پھر بھی پروردگار نے تجھے جو ہے وہ صحت عطا فرما دی، کیا تو اس قابل تھا؟ تیری کیا اوقات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت عطا فرما دی، تیری کیا اوقات؟ بس اس کیفیت کا نام، اس حالت کا نام جو ہے وہ ابو القاسم جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حالت کو کہتے ہیں حیا۔ تو یہ ایک حیا کا معنی یہ ہو گیا، اور علماء نے فرمایا کہ حیا ایک ایسی خصلت ہے جو آدمی کو بری چیز کے ترک پر آمادہ کرے، یہ بھی حیا ہے۔ اسی طرح سے صاحب کے حق میں کوتاہی سے جو رکاوٹ بنے، اس کا نام بھی حیا ہے۔ پھر حیا کی حقیقت کے متعلق علماء سے نے فرمایا کہ وہ عادت جو قبیح افعال، اقوال، اخلاق کے چھوڑنے پر آمادہ کر دے، یعنی برے افعال اور برے اقوال، بری باتیں، برے اخلاق کو چھوڑنے کے اوپر جو آمادہ کر دے، بس اس کا نام جو ہے وہ حیا ہے۔ اسی طرح سے بس حاصل کلام یہ ہے، فائنلی اگر حیا کے اوپر اگر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کریں تو ایسا مسئلہ ہے حیا کہ جو نفس کو ادائیگی حقوق اور قطع تعلقی کے چھوڑنے پر آمادہ کرے، اس کا نام کیا ہے؟ حیا۔ اب اس نام کے اوپر ہم لوگ غور کرتے ہیں، جو ٹائٹل نیم ہے نا، باب الحیاء و فضلہ والحث علی التخلق بہ، یہ باب ہے حیا کے متعلق، حیا کے بارے میں آپ لوگوں نے جان لیا، اور پھر اس کی فضیلت کے متعلق اور اس پر اکسانے کے متعلق، ترغیب دلانے کے متعلق، ایسے تمام امور جو حیا جیسے ہیں یا حیا کے اوپر ہی ترغیب دلانے کے متعلق ہے۔ اچھا، اب جو ہے یہ دیکھیں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا اس کے ٹائٹل میں ہی، حسی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ حسن ہے نا، مطلب یہ مصدر جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ حسن ہے، یہ اے حسا یحسو، باب نصر ینصرو سے اے حسا یحسو، حسن ہے یہ، اور استحسا بھی آتا ہے، اس کا معنی ہے اکسانا،
اس کا معنی ہے آمادہ کرنا، ٹھیک ہے نا، ایگری کر لینا کسی چیز کے اوپر. اسی طرح سے اس کا معنی ہوتا ہے ترغیب دلانا، اور اس کا معنی ہوتا ہے اشتعال دلانا، اور اس کا معنی ہوتا ہے ابھارنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے آگ بھڑکانا. ٹھیک ہے، یہ تمام کے تمام معانی جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کسی بھی ڈکشنری کے اندر جو ہے وہ بہت آسانی سے مل جائیں گے. بس میں آپ کو یہاں پہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ مطابقت جو ہے وہ ہو سکے باقاعدہ طور پر. تو اب یہ حسن کے اوپر بات ہو گئی، یعنی ہنسی کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا، اکسانا، آمادہ کرنا، ٹھیک ہے نا، اور مطلب یہ کہ ترغیب دلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ حسن کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہیں. اب بات کرتے ہیں تخلق پر. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں کہ تخلق جو ہے نا یہ ہے بروزن تفعل، اور تفعل جو ہے وہ ایک باب ہے، آپ کو پتہ ہے، جس طرح سے ثلاثی مزید فی کے جو مختلف ابواب ہیں، باب افعال ہو گیا، باب تفاعل ہو گیا، باب تفعیل ہو گیا، باب استفعال ہو گیا. اسی طرح سے ایک باب ہے باب تفعل. اس کا جو پہلا سیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے تفعل، اور اس کا جو مضارع کا جو سیغہ بنتا ہے وہ بنتا ہے یتفعل. ابھی ماضی اور مضارع سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، جو کام کی بات اور اس سے جو تطبیق جس کی ہو سکتی ہے اور اس ٹائٹل کو سمجھنے میں جس میں ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو سکتی ہے، وہ کام کی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگ خاصیات ابواب کی دنیا میں جائیں اور اگر ہم لوگ اس کا خاصہ دیکھیں تو ایک لفظ ہے کیا، ایک لفظ ہے خلق. اور خلق کیا ہوتے ہیں؟ خلق عادت ہے نا، خلق جو ہے وہ خصلت کو جو ہے وہ خلق کہتے ہیں، اور یہ مصدر ہے. خلق جو ہے وہ مصدر ہے، اور خلق جو ہے وہ ماخذ ہے. اگر میں اس ماخذ کو اگر میں باب تفعل پر لے کر چلا جاتا ہوں تو بس یہی ماخذ جو مدلول ماخذ جس کا کیا ہے، مدلول ماخذ ہے عادت، یعنی جو اس کا ماخذ کا جو معنی جس پر دلالت کر رہا ہے وہ معنی جو ہے وہ مدلول ماخذ کہلا رہا ہے. تو اب یہاں پر مدلول ماخذ ہے عادت. اب میں خلق کو جب میں باب تفعل کے اوپر جب میں لے کر جاتا ہوں تو باب تفعل کے اوپر جانے کے بعد یہ بن جاتا ہے تخلق، اور اس کا جو ہے ویسے اس کا جو معنی تھا، ماخذ کا جو معنی تھا وہ تھا عادت. اور جب یہ باب تفعل پر چلا گیا تو اب یہ ہو گیا تخلق. اب باب تفاعل کے مختلف قسم کے خواص ہیں نا، اس کے بہت سارے خاصے ہیں، جیسے کہ طلب ماخذ کا معنی جو ہے وہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر پایا جاتا ہے. اسی طرح سے اگر ہم لوگ کہیں ایک خاصہ ہے تدریج، ٹھیک ہے نا، درجہ بدرجہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ جب ہوتا ہے کوئی عمل تو ہم لوگ اس کو کہتے ہیں تدریج. تو تدریج بھی اس کا جو ہے نا وہ ایک خاصہ ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اس کا ایک خاصہ ہے سیرورت. سیرورت کہتے ہیں کہ بغیر کسی بنانے والے کے اگر کوئی چیز، مطلب ظاہری طور پہ بغیر کسی بنانے والے کے اگر کوئی چیز وجود میں آ جائے، ہے نا، جیسے جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ کوئی پتھر جو ہے وہ مٹی بن جائے. ایک پتھر پڑا ہوا تھا اور جو ہے نا وہ اب مٹی بن گیا، تو اب یہ کسی بنانے والے نے اس کو بنایا تو نہیں تھا، یہ عمل ہو گیا، تو اس عمل کو کہتے ہیں سیرورت. یہ بھی ایک خاصہ میں سے، خواص میں سے، خاصیات میں سے ایک خاصہ سیرورت بھی ہوتا ہے. یہ بھی اس باب تفاعل کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے باب تفاعل کے اندر ایک جو خاصہ جس کی میں یہاں سے مطابقت کروانا چاہ رہا ہوں وہ ہے تکلف. ٹھیک ہے، تکلف ہم لوگ عام طور پہ بھی نہیں کہتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یار تکلف، مہمان سے بولتے ہیں ارے آپ تکلف مت کریں. تکلف کے اگر میں آپ کو مطلب لغوی معنی، لفظی معنی اگر میں آپ کو اس کے بتاؤں تو تکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی صفت کے متصف ہونے میں یا کسی صفت سے متصف ہونے میں مشقت اٹھانا. اگر کوئی شخص کسی صفت سے متصف ہوتا ہے تو اس میں اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. یعنی مطلب مثال کے طور پہ میں کہوں جو ہے نا وہ زید نمازی ہے، تو زید کو نمازی ہونے کی صفت سے متصف ہونے میں تھوڑی مشقت اٹھانی پڑی، تو ہم کہیں گے یہ اس میں تکلف ہوا، تکلیف ہوئی تھوڑی، ہے نا. اس طرح مطلب یہ کہ آپ اس کو یوں کر لیں کہ کسی صفت کو اپنانے میں
انسان کو جو مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں، جو مشق کرنی پڑتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں تکلف، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں کہوں خلق کا معنی ہوتا ہے عادت، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو جب میں باب تفعل پر لے کر آیا تو اگر میں اس کی اس خاصے سے، یہ جو خاصہ جو تکلف اس کے اندر پایا جا رہا ہے، اگر اس خاصے سے میں اگر تطبیق کرنے کی کوشش کروں تو خلق کہتے ہیں عادات کو، ہے نا۔ اور جب یہ باب تفعل پر جب ہم اس کو لے کر آئے تو معنی یہ ہوا، تخلقہ کا معنی یہ ہوا کہ ایسے اخلاق سے متصف ہونا، ایسے عادات سے متصف ہونا اور ایسے افعال سے متصف ہونا کہ جن کو اپنانے میں انسان کو مشقت کا سامنا کرنا پڑے، یعنی وہ طبعی طور پہ انسان کے اندر موجود نہ ہو بلکہ اس کو جو ہے وہ اکتساب کرنا پڑے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی تگ و دو کرنی پڑے، محنت کرنی پڑے۔ مثال کے طور پہ میں نماز کا عادی نہیں تھا، اب مجھے نماز پڑھنے کی عادت بنانے کے اندر، مجھے عادی ہونے کے اندر مجھے ایک ٹائم لگا، وقت لگا، تو یہ میں نے اکتساب کیا ہے نا۔ تو اب بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا حیا جو ہے وہ انسان کے اندر طبعی طور پہ موجود ہوتی ہے، اور اگر طبعی طور پہ موجود ہوتی ہے، مطلب فطری طور پر اگر موجود ہے تو پھر اجر کیوں ہے اس کے اوپر، ہے نا۔ اگر فطری طور پہ ہی موجود ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ حیا ایسی ہوتی ہے جو فطری طور پر ہوتی ہے، پھر اگر اس حیا کو اگر آپ جو ہے وہ اچھی طرف موڑ کر لے کر چلے جائیں، ہے نا، تو آپ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کے لیے آپ محنت کریں تو اس کو کہیں گے آپ کیا، یہ ایسی حیا کے اوپر آپ کو اجر بھی ملے گا۔ تو حیا جو ہے وہ انسان کے اندر ویسے تو مادہ ودیعت کیا ہے فطری طور پر رب تعالیٰ نے، لیکن کچھ ایسی عادات کا نام بھی حیا ہے جن کو انسان جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ جس کے لیے اکتساب کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم لوگ اس سے مطابقت کر کے اگر ہم لوگ یوں کہیں کہ اب اس کا معنی کیا ہوگا، باب الحیاء و فضلِ والحث علی التخلق بھی، یعنی یہ باب حیا کے متعلق اور اس کی فضیلت و فضلہ اور اس کی فضیلت کے متعلق، اور حیا جیسے اخلاق، حیا جیسے اور عادات، حیا جیسے اور افعال اور حیا جیسے اور اعمال جو تکلفاً، اور اس میں حیا بھی شامل ہے، جو تکلفاً اپنے اندر پیدا کیے جا سکتے ہیں، ایسے افعال کے اوپر ترغیب دلانے کے متعلق یہ باب ہے۔ یعنی حیا کے بارے میں ہے، حیا کی فضیلت کے بارے میں ہے، اور ایسے افعال جو اکتساب کے ذریعے سے انسان اپنے اندر جو ہے وہ شامل کر لیتا ہے، اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں حیا۔ تو باب الحیاء و فضلہ والحث علی التخلق بھی کا معنی یہی ہوگا، اور ہم جو ہے وہی ایسا ہی کر سکتے ہیں کہ اس کی پوری کی پوری ترکیب کرنے کے پہلے اس سے بعد اس کو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ حاذا مبتدا محذوف کی جو ہے وہ ہم لوگ خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ المختصر یہ کہ اگر میں خلاصہ کروں تو یہ یاد رکھ لیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ حیا کے اوپر بات ہوگی، حیا کی فضیلت کے اوپر بات ہوگی، اور ایسے افعال حیا جیسے اور افعال کے جن کو ہم عادتاً جو ہے وہ اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں محنت اور مشقت سے، تو بس اس کے متعلق جو ہے وہ اس کے اندر گفتگو ہوگی۔ تو الحمدللہ ہم نے پہلے کتاب الادب، اس کے تحت ابواب تھے، تو ابواب میں پہلا باب ہے باب الحیاء و فضلہ والحث علی التخلق بھی، اس کے اوپر گفتگو کرنے کی بھی سعادت حاصل کر لی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی جو ویڈیو ہوگی نا ہماری، اس میں ہم لوگ باقاعدہ طور پہ اس باب کی پہلی حدیث کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ گفتگو کریں گے، اس پر صرفی اور نحوی اجرا بھی کریں گے، اس کی تشریح اور اس کے معانی وغیرہ جو ہے وہ ہم لوگ اس کی وضاحت کے اوپر بھی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قبول فرمائے، اللہ تعالی استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پسندیدہ بنا دے اپنے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور یہ جو ہے وہ ہماری آخرت کا جو ہے وہ ایک جو ہے اس کو سنوارنے کا ایک بہت اچھا بہترین جو ہے وہ ذریعہ بن سکے۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔